اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے کا نام ہے تبارک الذی۔ یہ پارہ 11 سورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی سورت سورۃ الملک ہے جبکہ آخری سورۃ المرسلات ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ اللہ حاکم و خالق کائنات، ناموس رسالت، تبلیغ دین، فریضہ نبوی، احوال قیامت، سابقہ اقوام کا انجام بد۔ سورۃ الملک رکوع نمبر 1۔ یہاں پہلے تو یہ بتایا ہے کہ کائنات پر حکمرانی اللہ ہی کی ہے اور یہ اسی کو زیبا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت و حیات پیدا کی۔ اس نے آسمانوں کو ایسا بنایا کہ انہیں دیکھنے اور ان میں کسی قسم کا نقص معلوم کرنے سے نگاہیں تھک جاتی ہیں۔ اس نے ستاروں کو بنایا، ساتھ ہی زندگی اور موت کے فلسفے کو چند لفظوں میں بتا دیا کہ زندگی اور موت پیدا کرنے والا ہی اس بات کا مستحق ہے کہ زندگی اور موت کا مقصد متعین کرے۔ موت اس لیے نہیں کہ انسان مر کر فنا ہو جائے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس طرح زندگی اور موت دراصل انسانی اعمال کی آزمائش کے لیے ہیں۔ پھر اللہ کو بن دیکھے ماننے اور اس سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کی بشارت ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے عالم الغیب ہونے کو بتا کر سمجھایا ہے کہ وہ انسان کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، اس کے دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے، لہٰذا انسان اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ سورۃ الملک رکوع نمبر 2۔ یہاں انسانی زندگی کی بہت سی ضروریات کا تذکرہ کر کے سمجھایا ہے کہ یہ سب انسانوں کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں۔ اللہ چاہے تو وہی آسمان اور وہی زمین جن سے انسانوں کے رزق کا سامان ہوتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب کا سبب بن جائے، آسمان ٹوٹ پڑے اور زمین میں زلزلہ آ کر انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے، پھر گزشتہ نافرمان قوموں کے عذابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبرت دلائی ہے، پھر کچھ مزید اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، پھر حشر و نشر کا ذکر ہے اور بتایا ہے کہ سب کو وہاں اکٹھا ہونا ہے۔ اور جو لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ سورۃ القلم رکوع نمبر 1۔ یہاں پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ بتایا ہے کہ آپ کی جانب دیوانگی کی نسبت کرنے والے ہی سب سے بڑے دیوانے ہیں، کیونکہ وہ عقل و ہوش رکھتے ہوئے بھی کلام الہی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ پھر بات بات پر قسمیں کھانے والوں، چغل خوروں، نیکی سے روکنے والوں، بد اخلاق لوگوں اور شریر لوگوں سے کنارہ کش رہنے کی تعلیم ہے۔ پھر ذکر الہی کی تعلیم دیتے ہوئے ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت عمدہ باغ تھا۔ اس کے مالکوں نے کہا کہ کل اس کا پھل توڑیں گے اور انشاء اللہ نہ کہا۔ اللہ کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح جب وہ لوگ وہاں پہنچے جہاں ان کا باغ اجڑا ہوا چٹیل میدان تھا، پہلے تو وہ سمجھے کہ ہم راستہ بھول آئے، پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ یہ ان کی خدا فراموشی کا وبال ہے۔ سورۃ القلم رکوع نمبر 2۔ یہاں پہلے تو یہ بتایا ہے کہ متقین کا ٹھکانہ جنت ہے، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پھر منکرین اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب آخرت سے ڈرایا ہے، ساتھ ہی تبلیغ حق اور دعوت دین کی ہدایت کرتے ہوئے اس راہ میں مشکلات پر ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے، اور اس کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے۔ وہ سخت تکلیفوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے تھے، مگر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور گڑ گڑا کر دعا کی، چنانچہ اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی اور اپنے رحم و کرم سے انہیں نوازا۔ سورۃ الحاقہ رکوع نمبر 1۔ یہاں قیامت کی اصل ہولناکی بیان کرنے سے پہلے دنیا ہی میں قیامت کا نمونہ بتانے کے لیے عاد و ثمود کا تذکرہ ہے
کہ سمود و عاد نے قیامت کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم سمود تو ایک دل دہلانے والی کڑک سے ہلاک کر دی گئی، اور قوم عاد پر جو آندھی بھیجی گئی وہ 7 راتیں اور 8 دن تباہی مچاتی رہی۔ سرکشوں میں سے ایک فرد بھی نہ بچا۔ درختوں کی کھوکھلی جڑوں کی طرح سب کے سب اوندھے منہ زمین پر مرے پڑے تھے۔ اسی طرح فرعون کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر بتایا ہے کہ قیامت کے دن زمین اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، سارے انسان عدالت الہی کے سامنے کھڑے نظر آئیں گے، ان کا کوئی راز اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگا، سب کو نامہ اعمال ملے گا، جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی خوشی لے گا، لوگوں سے کہے گا کہ لو پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں حساب کتاب کے لیے اپنے رب سے ملوں گا۔ وہ رضائے الہی کے سائے میں آرام اور آسائش سے رہے گا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا کاش یہ نہ ملتا، اور حسرت کرے گا کہ میرا مال میرے کام نہ آیا، میری لفاظیاں بیکار رہ گئیں۔ پھر وہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر بتایا ہے کہ جہنمیوں کا یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے تھے، محتاج اور مسکین کی مدد نہ کرتے تھے۔ سورۃ الحاقہ رکوع نمبر 2۔ یہاں قرآن کریم کے حق ہونے کا اعلان ہے، اور یہ کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ جھٹلانے والے بروز حشر حسرت کریں گے کہ کاش اسے نہ جھٹلایا ہوتا۔ سورۃ المعارج رکوع نمبر 1۔ جو لوگ عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ آتا کیوں نہیں جس کی وعید دی جاتی ہے، یہاں ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے رسول صبر کیجئے۔ ایسا کہنے والے قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں، مگر وہ آ ہی جائے گی۔ جب آئے گی تو آسمان تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ مجرم اس دن تمنا کریں گے کاش ہم اپنی اولاد، اپنی بیویوں، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں اور سارا مال و متاع فدیہ میں دے کر اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکتے۔ پھر انسان کی یہ ذہنیت بتائی ہے کہ جب کسی نقصان میں پڑتا ہے تو بے تاب ہو جاتا ہے، اور جب آرام حاصل ہوتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ مگر اس ذہنیت سے وہ مومنین بری ہیں جو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادائی کرتے ہیں، جو اپنے مال و دولت میں سائل اور محروم کا حق سمجھ کر قیامت کے خوف سے صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں اور بدکاری سے دور رہتے ہیں، جو اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور حق کی شہادت کی جو ذمہ داری ان پر ہے اسے پورا کرتے۔ سورۃ المعارج رکوع نمبر 2۔ یہاں بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داہنی اور بائیں جانب حلقہ بنا کر بیٹھنے والے وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس امید میں ہیں کہ کافرانہ ذہنیت کے باوجود وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ پھر قیامت میں ان کے ساتھ ذلت و نامرادی کا جو برتاؤ ہوگا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ ایسا ہوگا کہ وہ جزا و سزا کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور جسے تم جھٹلا رہے ہو۔ سورۃ نوح رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 2۔ اس سورہ کے دونوں رکوعات میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ حق اور منکرین کے انکار و سرکشی اور نتیجے کا تفصیل سے بیان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکام پر عمل کی نصیحت کی، لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رکھی تھیں۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا، ان پر آوازیں کسیں، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو ملک بدر کر دینے کی دھمکی دی۔ آخر کار 950 سال تک مسلسل دعوت دیتے رہنے کے بعد چند افراد کے سوا جب پوری قوم نے شدید مزاحمت ترک نہ کی اور انکار و سرکشی پر اصرار حد سے آگے بڑھ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی۔ شدید طوفان آیا اور سارے کافروں اور بت پرستوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا۔ سورۃ الجن رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا
کہنے لگی عجیب کلام ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ پھر وہ جماعت قرآن کریم پر ایمان لے آئی اور شرک سے توبہ کر لی۔ پھر بتایا ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں کا بھی خیال تھا کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کر نہ بھیجے گا۔ پھر مساجد کی حرمت کا بیان ہے کہ مساجد اللہ کی عبادت کی جگہیں ہیں، یہاں شرک کرنا بڑا گناہ ہے۔ سورۃ الجن رکوع نمبر 2۔ یہاں بتایا ہے کہ رسول کا کام تبلیغ و دعوت ہے، ماننا یا نہ ماننا انسان کا اپنا کام ہے۔ پھر بتایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر بتایا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اس بنا پر قیامت کا حقیقی علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ اپنے علم غیب میں سے جس رسول کو جس قدر مناسب سمجھتا ہے عطا فرماتا ہے۔ سورۃ المزمل رکوع نمبر 1۔ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں عظیم ہیں۔ آپ تبلیغ اور دعوت میں دن رات سرگرم رہتے ہیں، لہٰذا تھوڑا آرام ضرور کر لیا کریں۔ لہٰذا رات کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے تو ضرور ہوں، مگر ساری رات نہیں، بلکہ نصف یا اس سے کم، ایک تہائی یا اس سے کچھ زیادہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی سخت باتوں پر صبر کرنے کی تلقین ہے اور بتایا ہے کہ ان منکرین کے لیے اللہ کا غضب مقدر ہو چکا ہے۔ پھر لوگوں سے کہا ہے کہ تمہارے پاس اسی طرح ایک رسول برحق آئے ہیں جس طرح فرعون کے پاس اللہ کے ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو غرق کر دیا گیا۔ سورۃ المزمل رکوع نمبر 2۔ یہاں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے خطاب ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ بھی اپنی رات کو تقسیم کر لیا کریں، ایک حصہ آرام کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے، اور آسانی کے ساتھ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہوں پڑھا کریں، کیونکہ کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں، کچھ فکر معاش میں سرگرم ہوتے ہیں، کچھ جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے اور ہمیشہ توبہ و استغفار کرنے کی ہدایت ہے۔ سورۃ المدثر رکوع نمبر 1۔ یہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، لباس کی پاکیزگی اور صفائی کا لحاظ رکھیے، اپنے رب کی رضا کے لیے دعوت حق کی راہ میں صبر و استقامت سے کام لیجیے۔ پھر زمین پر اکڑ کر چلنے والوں، فتنہ و فساد کرنے والوں اور آیات الہیہ کے مخالفین کی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور انہیں عذاب جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے۔ سورۃ المدثر رکوع نمبر 2۔ یہاں دوزخ کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوں گے وہ اس سے محفوظ ہوں گے۔ پھر دوزخیوں سے ایک مکالمے کا تذکرہ ہے۔ روز قیامت دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو دوزخ میں کیا چیز لے آئی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، مساکین کی دستگیری نہیں کرتے تھے، شرارت پسندوں کے ساتھ دین کے خلاف منصوبے بناتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ سورۃ القیامہ رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جب بکھر جائیں تو جوڑی نہیں جا سکتی، حالانکہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کو جوڑ کر پھر انسان کو جیتا جاگتا کھڑا کر دے۔ پھر بتایا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو انسان مارے گھبراہٹ کے جائے پناہ تلاش کرے گا، مگر منکرین قیامت کو کہیں پناہ نہ ملے گی۔ اس روز انسان جیسے اعمال دنیا میں چھوڑ آیا تھا ان کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ پھر بتایا ہے کہ خود انسان کا ضمیر اور اس کا دل شہادت دیتا ہے کہ قیامت قائم ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کا ضمیر بہرحال سوچتا ہے کہ کیا ہم جانوروں کی طرح یوں ہی غیر ذمہ دار پیدا کیے گئے ہیں؟ یوں انسان اپنے وجدان کے ہاتھوں مجبور ہے کہ جزا و سزا کے دن کا یقین کرے، مگر وہ خود کو فریب دیتا ہے، بہانے بازی کرتا ہے اور دنیا پرستی کرنے لگتا ہے۔ وہ فوری فوائد کا خواہش مند ہے، اس لیے دنیاوی زندگی ہی کے نتیجوں میں کھویا رہتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ سورۃ القیامہ رکوع نمبر 2۔
یہاں ایک ایسی بات کو کھول کر بتایا گیا ہے جو انسان کے ضمیر میں کھٹکتی ہے، وہ یہ کہ کیا انسان بیکار پیدا ہوا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ ایک قطرہ آب تھا، پھر بستہ خون ہوا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کو شکل و صورت دی گئی، اس کے اعضاء کامل کیے گئے، پھر نر یا مادہ بنا کر پیدا کیا گیا۔ جو ہستی تخلیق کا یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ سورۃ الدہر رکوع نمبر 1۔ یہاں بتایا ہے کہ انسان کے لیے ایک ایسا وقت اور زمانہ تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، پھر اس کی تخلیق ایک قطرہ آب سے ہوئی۔ پھر بتایا ہے کہ انسان کی فطرت اور وجدان میں حق اور ہدایت کی معرفت ودیعت کر دی گئی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی فطرت سے آنکھیں بند کر کے ناشکرا بن جائے یا فطرت و وجدان کی آواز پر توجہ دے اور شکر گزار بندہ بنے۔ پھر کافروں کے لیے جہنم کی خبر دی ہے، پھر نیک بندوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور ان کی یہ صفات بتائی ہیں کہ وہ قیامت کا خوف دلوں میں رکھتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مساکین، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے کسی نیک عمل کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتے بلکہ محض رضائے الہی کے طالب ہوتے ہیں۔ پھر جنت میں ایسے لوگوں کے لیے جو انعامات ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الدہر رکوع نمبر 2۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے توسط سے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اسلام کی راہ پر ثابت قدم رہیں، کسی گناہ گار اور ناشکرے کی پیروی نہ کریں، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں۔ پھر بتایا ہے کہ اسلام سے منہ موڑنے والے لوگ فوری فوائد کے حصول کی خاطر دنیا پرستی کرتے ہیں اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ پھر قرآن کریم کو نصیحت قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جو چاہے اس سے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ سورۃ المرسلات رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ آہستہ چلنے اور پھر تیز چلنے والی بھیجی ہوئی ہوائیں اور بادلوں کو منتشر کر دینے والی ہوائیں اس بات پر شاہد ہیں کہ قیامت کا وعدہ حق ہے۔ وہ قیامت جب ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ پراگندہ ہو جائیں گے، انبیاء اپنی امتوں پر شاہد بن کر لائے جائیں گے۔ پھر ایسے لوگوں کی تباہی کا ذکر ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں قدرت الہی کے کرشموں کا بیان ہے کہ زمین و آسمان کا نظام دیکھو، شیریں پانی جیسی عظیم نعمت دیکھو، کیا یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں؟ جو اللہ اتنا عظیم الشان کارخانہ بنانے پر قادر ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ سورۃ المرسلات رکوع نمبر 2۔ یہاں پہلے تو متقین کی تعریف کرتے ہوئے آخرت میں ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کو جھٹلانے والوں کو عذاب سے ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ جھٹلانے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔